ہے. یہ دیکھا دیکھنے والوں نے, اے مولا آج تک تو پورب سے سورج نکلتے دیکھا تھا, پچھم میں ڈوبتے دیکھا تھا, یہ پچھم سے سورج نکالنے کی قدرت مصطفیٰ جان رحمت کو کیوں عطا فرمائی؟ رب فرمائے گا اس لیے تاکہ محبوب راضی ہو جائے, محبوب راضی ہو جائے. میرے مصطفیٰ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی امی جان ہیں, رضائی والدہ ہیں, ان کی گودی کے اندر ہیں, ان کی گود کے اندر مصطفیٰ جان رحمت ننھے منھے پیارے سے بچے کی صورت میں میرے آقا تشریف فرما ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ آسمان کو دیکھ رہی ہے, کھلا آسمان ہے, ستارے ستارے, چاند ہے. اچانک چاند پر نظر پڑی, چاند کو دیکھا, چاند کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی, یہ چاند کیا ادھر ادھر کر رہا ہے؟ چاند تو ایک جگہ رہتا ہے, اپنی رفتار سے چلتا ہے, اپنے وقت میں چلتا ہے, یہ کیسا چاند ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر کرتا ہے؟ اچانک نگاہ نیچے جھکائی تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی پر نظر پڑی. دیکھا کیا کہ مصطفیٰ جب انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر جاتا ہے, مصطفیٰ انگلی ادھر کرتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے, ادھر انگلی کرتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. چاند ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاند چک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میں نے کہا مولا چاند تو اپنی رفتار سے چلتا تھا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی سے ادھر ادھر کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا تاکہ محبوب راضی ہو جائے, تاکہ محبوب راضی ہو جائے. ہاں محبوب راضی ہو جائے. میں نے کہا مولا درختوں کا کام ہے ایک جگہ کھڑے رہنا, یہ جمادات ہے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے نہیں, چلتے نہیں. ایک دن میرے مصطفیٰ ایک جگہ پر, ایک جنگل کی جگہ پر آرام فرمانے لگے. ایک درخت سامنے تھا, بڑے سالوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی جان رحمت کو دیکھا نا سامنے, جیسے ہی آقا کو دیکھا نا سامنے, تو کہنے لگا مولا کریم بھلے سے میں چلتا نہیں, بھلے ہی مجھے طاقت و قوت نہیں, لیکن تو قادر مطلق ہے. تو چاہے تو درخت بھی چل سکتا ہے, انسان چلتا ہے کس کی عطا سے؟ تیری عطا سے. مولا یہ پرند و چرند اڑتے چلتے پھرتے ہیں کس کی عطا سے؟ تیری عطا سے. وہ تیری ہی تو قدرت ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو چاہے تو برف کو آگ بنا دے, آگ کو برف بنا دے, تو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. مولا کریم مجھے چلنے کی قوت عطا فرما دے. کیا کرے گا چل کر؟ مولا میں تیرے محبوب کی زیارت کروں گا. مدینے نہیں جا سکتا تھا, تیرا محبوب سامنے ہے, اتنا قریب ہے. مولا ایک بار چہرے کی زیارت کر لینے دے, ایک بار چہرے والضحیٰ دیکھ لینے دے. مولا ایک بار زلف واللیل دیکھ لینے دے. اللہ رب العزت نے اس درخت کو طاقت و قوت عطا فرما دی. وہ درخت اپنی جگہ سے ہلتا ہے, پہلے ایک جڑ نکالتا ہے, پھر دوسری جڑ نکالتا ہے, ہلتے ڈلتے چلتا ہوا بارگاہ رسالت مآب میں پہنچ جاتا ہے. اپنی ٹہنیوں کو اپنے سامنے اپنے تنے پر ایسے رکھتا ہے جیسے فجر کے بعد عاشق مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہے, جیسے فجر کی نماز کے بعد عاشق حضور پر درود پڑھتے ہیں, جیسے نماز جمعہ کے بعد ہم دیوانے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی دیکھ کر حیران ہے. وہ صحابی جو آپ کے لیے دائرہ بنا کر حفاظت کرنے کے لیے کھڑے تھے, نگہبان بن کر کھڑے تھے, ان صحابی نے دیکھا ہے اس درخت کو, وہ حیران ہے, پریشان ہے. وہ درخت واپس گیا اپنی جگہ پر جا کر کے واپس سیٹ ہو گیا. جب مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں کھلی, نگاہیں کھلی, نگاہیں کھلی, جب مصطفیٰ کی نگاہیں کھلی تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا تھا, یا رسول اللہ یہ کیا تھا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا کیا تھا, تو نے دیکھا تو بتا کیا تھا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سالوں سے انتظار کر رہا تھا. آقا آپ تو سوئے ہوئے تھے, آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ نے کیسے دیکھا؟ کہا بھول گئے, جبرائیل نے کہا تھا میرے دل کے اندر 2 آنکھیں, میرے دل کے اندر 2 کان ہے, میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. یہ درخت آیا تھا, سالوں سے انتظار کر رہا تھا میری آمد کا. جب آیا ہوں تو میری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے چلا آیا ہے, درود پڑھنے کے لیے چلا آیا, سلام بھیجنے کے لیے چلا آیا, سلام بھیجنے کے لیے. مولا درخت کہاں چلتے ہیں؟ ہم نے تو درختوں کو ایک جگہ پر لگا ہوا کھڑا ہوا دیکھا ہے, یہ درخت کیوں چلنے لگا؟ فرمایا تاکہ محبوب راضی ہو جائے. سبحان اللہ, تاکہ محبوب راضی ہو جائے. یار ایک بات تھوڑی نہ ہے جو بتا سکتا ہوں, 2 بات تھوڑی ہے جو بتا سکتا ہوں, پوری رات تذکرے کرتا رہوں شان مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. ارے یار پوری رات, پوری دنیا گزر جائے, دنیا ختم ہو جائے. کہنے والے نے کہا کہ اگر پوری دنیا کا پانی جو ہے اسے سیاہی بنا لیا جائے اور پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں,
اور پھر پوری زمین کو کاغذ میں تبدیل کر لیا جائے اور پھر شان مصطفیٰ لکھی جائے، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور میرے امام نے اپنے انداز میں کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا یہ سورج کا پلٹنا، چاند کا سینہ چیر دینا، درختوں کا نکل کر کے آنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، ہاں یہ ہرنی کا بات کرنا، یہ اونٹ کا شکایت کرنا، یہ گدھے کا آپ کی بارگاہ میں دراز گوش کا آنا، اس کا آپ کی بارگاہ میں حاضری عرض کرنا، اور یہ تمام صحابہ کا اپنا اپنا کمال، اپنا اپنا جمال. کیوں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ اس لیے کیونکہ محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ سب اس لیے تاکہ محبوب راضی ہو جائے. یار تیرا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ہاں مدینے والے آقا ہیں جن کی شان یہ ہے کہ خود خالق ارض و سما انہیں راضی کرنا چاہتا ہے. بریلی کا قلندر پھر کیوں خاموش رہتا؟ اتنی شان دیکھی اپنے محبوب کی تو پکار اٹھے، ہاں پکار اٹھے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مولا میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں کیا کریں؟ فرمایا آسان طریقہ نہ بتا دوں، آسان طریقہ نہ بتا دوں. ہم نے پوچھا کہ صاحب آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، گروک ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیتی ہے. پہلے گوگل ہوا کرتا تھا، وہ بھی سوالوں کے جواب دے دیا کرتا تھا. لیکن یار میں تمہیں اس کتاب کے بارگاہ میں نہ لے آؤں کہ دنیا کی تمام کتابوں کی بات یہ ہے کہ جب کتاب کو کھولا جاتا ہے تو اس کتاب کے نیچے لائن لکھی ہوتی ہے کہ صاحب اس کتاب کے اندر اگر آپ کو کوئی غلطی مل جائے تو برائے مہربانی ہمیں اطلاع فرما دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اسے درست کر دیں. لیکن یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جسے کھولو تو کہا جاتا ہے بعد میں پڑھنا، پہلے ایمان لاؤ. اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہاں آپ جب اے آئی کا استعمال بھی کریں گے نا تو اے آئی کے ساتھ بھی نیچے آئے گا کہ صاحب یہ جواب جو ہے اے آئی کے ذریعے جنریٹ کیا گیا ہے، اس جواب کے غلط ہونے کا اندیشہ ہے، غلط ہونے کا اندیشہ ہے. مگر یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے. شان یہ ہے کہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لوگوں اس کتاب میں غلطی تو دور کی بات، شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں. سبحان اللہ سبحان ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات میں ڈھونڈ لاؤ جتنی بھی خوشک و تر چیز ہے نا اس کا بیان تمہیں اس میں مل جائے گا. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے، اس قرآن میں موجود. یہ قرآن پاک ہے. آپ قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو بتا، تو اللہ کی کتاب ہے، ہم کیا کریں جس سے میرا رب آسانی کے ساتھ راضی ہو جائے؟ آسانی کے ساتھ. ہم اتنے اعمال نہیں کر سکتے، ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں. ان کی شان الگ تھی، وہ رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے. ہم ناکارہ نکمے لوگ، ہم سے تو فرائض صحیح سے ادا نہیں ہوتے. کیا کریں؟ قرآن تو بتا. قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو محبوب کی اتباع کر لو. کسی کرکٹر کو فالو نہیں کرنا، کسی ایکٹر کو فالو نہیں کرنا، کسی نچنیہ کو فالو نہیں کرنا، کسی جو ہے دنیاوی نیتا کو فالو نہیں کرنا، ہاں کسی دنیا دار کو فالو نہیں کرنا، محبوب پروردگار کو فالو کرنا. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محبوب ہے جو تمہارے لیے مکمل آئیڈیل ہے، مکمل آئیڈیل ہے. یار اس کے اندر کمیاں ہوں گی جسے تم مانتے ہو. یہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ہاں یہ عبد المطلب کا نور نظر ہے، ہاں ان کی شان یہ ہے، اس حلیمہ کے جائے کی شان یہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ تم کمیاں نکالنے جاؤ گے، کمیاں تو دور کی بات، تم خوبیاں بھی بیان کرنے جاؤ گے نا تو وہ بھی ختم نہیں ہوں گے. اسی لیے تو امام نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے، تیری خصوصیات اتنی ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو اس کی انتہا نہیں ہو سکتی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. سبحان اللہ یا رسول
فرمایا محبوب کی اتباع کر لو، محبوب کی. تم نے محبوب کو مان لیا، اللہ تمہارا ہو جائے گا. اور جب رب تمہارا ہو گیا تو سمجھو سب تمہارا ہوگا. پھر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یار قرآن میں نے نجم الاتقیاء حضرت مولانا نظام الدین علیہ رحمہ سابق قاضی شہر بوندی سے سیکھا تو میں اتنا سمجھاؤں. سوچو جنہوں نے قرآن خود رسول اعظم سے سیکھا ہوگا وہ کتنا سمجھے ہوگا، انہیں کتنا سمجھ میں آیا ہوگا جب یہ آیت پڑھی ہوگی، انہیں کتنا اندازہ لگا ہوگا. اسی لیے تو جب حدیبیہ کے مقام پر میرے مصطفیٰ وضو فرماتے تھے، منہ میں پانی لیا، جب کلی فرمانے لگے یار تیرا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے تھوک کو اگر ہمارا ہی تھوک ہمارے ہاتھ پر لگ جائے نا، ہمارا تھوک ہمارے ہاتھ پر لگ جائے تو ہم اسے دھونے کے لیے جاتے ہیں. لیکن یار یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن صحابہ ایسے لوٹتے ہیں جیسے خزانے لوٹ رہے ہیں. اور کیوں نہ لوٹے یار، کائنات میں اس سے عظیم نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لعاب دہن جس کی شان یہ ہے کہ کسی صحابی کی آنکھ نکل جائے. یہاں پر تو ایمرجنسی وارڈ میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے. یار آنکھ نکل آئی کتنی بڑی بات ہے، بڑی مشکل سے اس کا آپریشن ہوگا. اور یہ آنکھ لگے گی کہ نہیں لگے گی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر، صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کے اوپر. لیکن یار دیکھو تو عاشقان مصطفیٰ کو، جب آنکھ نکلی ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، طبیب کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے، وہ حکیم کائنات کے پاس آ گئے، طبیب کائنات کے پاس آ گئے ہیں. ہاں اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دے گی. آنکھ لے کے بارگاہ رسالت میں آ گئے حضور، آنکھ باہر آ گئی. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھ پر لگایا، ان کی اس آنکھ کا اس ڈھیلے پر لگایا، آنکھ پر لگایا، اس ڈھیلے کو واپس وہاں رکھا نا، وہ آنکھ وہیں کے وہیں سیٹ ہو گئی. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے صرف تکلیف سے آزادی نہیں ملی بلکہ میری ایک آنکھ میں دوسری آنکھ سے زیادہ روشنی ہو گئی. جتنا پہلے دیکھ سکتا تھا اس سے زیادہ دیکھ سکتا ہوں. یہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. کیا شان ہے! اگر کھارے کنویں میں ڈال دے تو میٹھا ہو جائے، اگر کھانے میں ڈال دے تو برکت ہی برکت ہو جائے. ہاں یہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے. ہاتھ کٹ گیا. صحابی نے جنگ کے دوران ہاتھ آڑے آیا، پیر کے نیچے دبایا، توڑ دیا. جب جنگ ختم ہو گئی صحابی اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کر بارگاہ رسالت میں، حضور ہاتھ کٹ گیا. کس کے لیے کٹا؟ آپ کے لیے کٹا، آپ کی محبت میں کٹا. فاتبعونی، آپ نے کہا تھا میری اتباع کرو، ہم نے آپ کی اتباع کی. حضور ہاتھ کٹ گیا، کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں کرنا، لاؤ میرے پاس. میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن نکالا، اس کندھے پر لگایا، بازو پر لگایا، واپس لگایا، سیٹ ہو گیا. کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں، کسی ٹانکے کی ضرورت نہیں. یہ لعاب مصطفیٰ کی شان ہے. سوچو جس کا لعاب اتنا کمال ہے اس کی ذات کتنی کمال ہے، اس کی شان کتنی کمال ہوگی. صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے. ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا. جلدی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. پھر آخر بات، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب ہے؟ ایک طالب علم، یہ جو مدرسین پڑھاتے ہیں نا، ان سے پوچھو، طالب علم جب پوچھتا ہے نا کہ صاحب امتحان کب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بچے نے تیاری بھرپور کی ہے، امتحان کے لیے تیار ہے، اس لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے. امتحان کب ہے بتائیے. جب وہ صحابی آئے تو پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کثرت سے نمازیں تو نہیں ہیں، کثرت سے روزے تو نہیں ہیں. بعض خطبہ جوش خطابت میں کیے جاتے ہیں کہ صاحب جو ہے میرے پاس نمازیں تو نہیں ہیں، روزے تو نہیں ہیں. یار یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول کا صحابی اور نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کے رسول کا صحابی اور روزے نہ رکھتا ہو. روزے تھے، نمازیں تھی. صحابی نے اسے بتایا کہ تھوڑا ہے، کثیر نہیں ہے، تھوڑا ہے، کم عبادت ہے. حضور نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں. کافر تیاری کس چیز کی، قیامت کی تیاری کس چیز کے ساتھ کی ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تیاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ کی، میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ میری تیاری ہے. آقا نے فرمایا تو پھر جاؤ مبارک ہو تمہیں، قیامت کے دن ہر شخص کا حساب اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایمان لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی اور نہیں تھا.
اس سے زیادہ خوشی کا جملہ کوئی اور نہیں تھا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارا حساب قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے, میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے, میں محبت کرتا ہوں حضرت عثمان سے, میں محبت کرتا ہوں حضرت علی سے. گویا کہ میرا حساب ان کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا. جب ان کے ساتھ ہوگا تو پریشانی کی بات ہی نہیں. یہ تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, ان کو تو جنت کی بشارت مل چکی, یہ تو جنت میں جائیں گے. تو جہاں یہ جائیں گے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں گا, پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں گا. یہ صحابہ نے سمجھا. اس لیے ہم اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. اور یار کیوں نہ لگا کر رکھیں, آپ سمجھے اس بات کو. کسی عاشق نے کہا تھا, بلکہ بریلی کے قلندر نے اپنے انداز میں کہا اور فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ. لوگوں یہ عشق مصطفیٰ جان ہے. اور آپ سمجھیں جان اگر نہ ہو نا, روح اگر نہ ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ انسان کے لیے جو ہے, انسان کے لیے محبت مصطفیٰ جو ہے وہ روح کی حیثیت رکھتی ہے. مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالم. کہ جان انسان کے لیے, مومن کے لیے جان جو ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. آپ سمجھیں بغیر روح کے جسم کا کیا فائدہ. ماں ہونا, ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے. میری ماں بہن بیٹھی ہے یہاں پر, اپنے بچے سے بڑی سب سے زیادہ پیار ماں کرتی ہے. باپ کرتا ہے, باپ کی محبت کا معاملہ الگ ہے, لیکن ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے, ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے. اس کا بچہ اگر انتقال کر جائے نا تو وہ ماں بھی کہتی ہے جاؤ اسے لے جاؤ دفنا کر کے چلے آؤ. کیوں؟ اب محبت ختم ہو گئی, اب پیار نہیں رہا. اب کیا ہوا اس محبت کا, اس ممتا کا جو تم اس سے لگاؤ کرتی تھی. تو ماں کہے گی کہ ہاں محبت تو ہے, پیار تو ہے, لیکن اب یہ انتقال کر چکا ہے, اب یہ کسی کام کا نہیں. اب اس سے پیار کروں گی بھی تو اس کو احساس نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے جسم کے اندر روح نہیں ہے, روح نہیں ہے. جب روح ختم ہو جاتی ہے تو پھر احساس نہیں ہوتا. لوگوں ایمان کی روح ہے محبت مصطفیٰ. اپنے آپ کا اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہو نا کہ صاحب میرے اندر ایمان ہے یا نہیں, تو یہ دیکھ لینا عشق مصطفیٰ کتنا ہے, عشق مصطفیٰ کتنا ہے. میرے امام نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا. فضو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا, فارسی کا لفظ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, اور جسے ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے گی. اور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. حضرات گرامی قدر, اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی. اور اسی لیے کہتا ہوں کہ آقا کی محبت میں زندگی جیو اور آقا کی محبت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. کیوں؟ اقبال نے فلسفہ سمجھایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اقبال نہیں کہہ رہا, یہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.